آج ہم کن کا ذکر کریں گے؟ ہمارے بچپن کے ہیرو ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان سے واقف ہیں لیکن بس ایک دفعہ پھر تازہ کریں گے، اور تذکرہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ مقصد یہی ہے ان صحابہ کے تذکرے کا، ان کی سیرت کچھ ہمیں یاد رہے گی، کچھ بھول جائیں گے، کچھ واقعہ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہ جائیں گے، کچھ نکل جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ جائے۔ الحمدللہ پہلے بھی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ ویسے ترتیب میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف آتے ہیں، 6 ہم پڑھ چکے ہیں، تو 7ویں نمبر پہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف آتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، لیکن میں نے تھوڑا سا ترتیب کو بدل لیا، یہ میں نے جسارت اس کو کہہ لیں یا گستاخی کہہ لیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جو جنرل ہیں، جو سپہ سالار ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو جائے، اور جو دوسرے ہیں ان کا تذکرہ، چونکہ پہلے وہی چل رہا ہے نا سلسلہ۔ حضرت طلحہ ہیں وہ بھی جنگجو تھے، حضرت زبیر ہیں وہ بھی جنگجو تھے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں یہ بھی جنگجو ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ تو خیر سالار ہیں، دونوں سپہ سالار رہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 21 سال چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور والد کا نام مالک ہے اصل میں۔ ابی وقاص ان کی کنیت ہے، سعد بن مالک یا سعد ابن ابی وقاص دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور بنو زہرہ قبیلہ ہے قریش کا، اس سے تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، وہ اس لحاظ سے کہ جو ان کے والد ہیں مالک بن وہیب بن عبد مناف، وہ چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضرت آمنہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، تو گویا کہ آپس میں کزن تھے، تو اس لحاظ سے حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ ماموں، اور عمر میں اتنے چھوٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ از راہ تفنن ظریفانہ انداز میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو حضرت سعد تشریف لائے، حاضر ہوئے باہر سے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اگر کسی اور کا ایسا ماموں ہے تو دکھائے۔ یعنی عام طور پہ تو اتنا فرق نہیں ہوتا نا عمر میں، ہوتا تھا تب ہوتا تھا، اب تو خیر کایا ہی پلٹ گئی نا، اب تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ نیچرل ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جو چیزیں بالکل نیچرل تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھیں انسانیت کو، ان کو ہم نے معیوب سمجھ لیا، اور جو معیوب چیزیں تھیں جن سے حیا نہیں چاہیے تھی، جن سے بچنا ضروری تھا، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کپڑے اتار دیے ہیں، لیکن اگر کوئی ماموں ہو اپنی عمر کا تو وہ شرمائے گی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انجوائے کیا اور فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، کسی اور کا ایسا ماموں ہے تو دکھائے مجھے۔ 17 یا 18 سال کی عمر میں، بعض روایات میں 19 سال کی عمر میں ایمان لے آئے، اور چوتھے فرد ہیں ایمان لانے میں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی زمانے میں 1/3 اسلام تھا، یعنی بڑے جو تھے 3 کہہ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بھی انہوں نے بچہ سمجھا ہو، تو اس لحاظ سے کہتے ہوں کہ میں کسی زمانے میں 1/3 اسلام تھا، اور اس بات پہ انہیں بڑا یعنی خوشی ہوتی تھی، اور اس بات کو برملا کہتے تھے کہ میں تب اسلام لایا جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہنے کی وجہ تھی، ایسے نہیں کہتے تھے، اس کے پیچھے کوئی اس کا پس منظر تھا، وہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی وہ بات۔ والدہ جو ہیں حمنہ، وہ سخت تھی مزاج کی، اور ایمان نہیں لائیں، اور انہوں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا، محمد کا دین نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ بھوک ہڑتال کر دی، سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ ماں جی جو مرضی ہو جائے، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال جب انہوں نے یہ استقامت دیکھی تو، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی موقع پہ پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر تمہارے سورہ لقمان کی، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کی فرمانبرداری نہیں کرنا، اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یوں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو گھر سے بھی کافی ٹف ٹائم ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے،
बचपन में लिखना पढ़ना सीख लिया, यानी जो चंद एक फ़र्द थे लिखना पढ़ना जानते थे, उनमें हज़रत साद का शुमार भी होता था। और बचपन ही से जो फ़न सिपागिरी है वो भी सीख लिया। और हज़रत ज़ुबैर की जो खुसूसियत थी वो तलवारबाजी में थी और शमशीर रन थे बला के, और ये कमाल के तीर अंदाज थे, कमाल के तीर अंदाज थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शहज़ादे थे और ये भी शहज़ादे थे, घर से दोनों सौखे थे ना। हज़रत मुसअब बिन उमैर भी शहज़ादे थे, और जब फिर इस्लाम के दामन में आए तो ज़ाहिर है फिर तकलीफ़ें आईं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को एक लड़ी में यानी मुवाक़ात में परो दिया। और मक्का में, अच्छा मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत हुई है तो हज़रत साद के जो इस्लामी भाई बने हैं मुवाक़ात मदीना में, वो साद इब्न मुआज़ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके ज़हन में आ गया ना, शख्सियत आपके ज़हन में आ गई हो। खज़रज के सरबराह थे, हाँ औस के सरबराह थे, जज़ाकल्लाह। तो तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो पहले सराया भेजे, सबसे पहला जो सरिया रवाना किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें भी हज़रत साद को भेजा। और हज़रत साद ने, उसमें जंग तो नहीं हुई, कुरैश के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, एक बड़ी जमीयत थी कुरैश की, उसमें जंग नहीं हुई, लेकिन हज़रत साद ने चूँकि तीरंदाज थे और अपने बाजू पे भरोसा था, तो एक तीर चला दिया। अब ये नहीं पता कि वो उन्हें डराने के लिए चलाया या किसी को टारगेट किया, बहरहाल एक तीर चला दिया उन्होंने, रुके नहीं, अपने आप को वो रोक नहीं सके। हालांकि लड़ना तो नहीं था ना, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक सके और उन्होंने एक तीर यूं करके उनकी तरफ छोड़ दिया, और यूं इस्लाम के लिए सबसे पहला तीर चलाने वाले शख्स बने। और सबसे पहली तलवार किसने उठाई? हज़रत ज़ुबैर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सबसे पहला तीर जो है वो हज़रत साद ने चलाया। ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। ग़ज़वा उहद में, अच्छा ग़ज़वा बदर में इनके भाई शहीद हुए, आमिर बिन साद इब्न अबी वक़ास, आमिर बिन मालिक कह लें। और इनके जो दूसरे भाई थे वो जंग यरमुक में शहीद हुए। उमैर जो हैं वो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए, उमैर बिन अबी वक़ास, और आमिर बिन अबी वक़ास जो हैं वो जंग यरमुक में शहीद हुए, यानी दो भाई शहीद हुए इस्लाम की खातिर। और ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा बदर तो हज़रत ज़ुबैर का दिन था ना, और ग़ज़वा उहद हज़रत तलहा का दिन था। लेकिन ग़ज़वा उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को तीर पकड़ाए और अपना तरकश इनके हवाले कर दिया। और बाद रिवायतों में ये आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर पकड़ाते थे और साथ ये फरमाते थे कि फ़िदा का उम्मी व अबी या साद, ए साद तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान तीर चलाओ। और हज़रत साद ने यानी कुफ़ार को, मुशरिकीन को तीरों पर रख लिया। और इस लिहाज से ग़ज़वा बदर में भी उनका बड़ा रोल है। उसके बाद भी तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए रवाना हुए, हजतुल विदा के लिए, तो उसमें हज़रत साद थे। मक्का के करीब पहुँच के बीमार हो गए, बल्कि मक्का में ही बीमार हुए, और इतने शदीद बीमार हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए। तो हज़रत साद ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक ही बेटी है, तब तक एक ही बेटी थी, मेरी एक ही बेटी है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना माल अल्लाह की राह में सदका कर दूं सारे का सारा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ के जाओ, ये उससे बेहतर है कि तुम उन्हें तंगदस्त छोड़ के जाओ कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। और फिर फरमाया कि जो माल तुम अपनी औलाद पे खर्च करते हो वो भी सदका है, जो लुक़मा तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो वो भी सदका है। तो इससे क्या पता चला कि कभी कभी बीवी को खाना अपने हाथ से खिला देना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन कोई देख ना रहा हो, ये भी ध्यान रखिए। और ख़ुसूसन जो वालिदा माजिदा है उनकी सास साहबा, वो तो बिल्कुल भी ना देख रही हूँ, वरना मार भी पड़ सकती है, पिटाई भी हो सकती है, वरना डांट तो पड़ेगी। तो नबी के सल्लल्लाहु ने दुआ दी कि अल्लाह ताला साद को शिफा अता फरमाए और इसकी औलाद में बरकत दे। और फिर हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिर मैं आधा माल खर्च कर दूँ, अगर सारा नहीं तो आधा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं। फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं 1/3 खर्च कर दूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ, अगर 1/3 कर सकते हो। और यही कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इसी को
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کی تجویز کی تائید فرما رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں تو پہلے ہی طے ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ اتنے یعنی آشنا تھے دین کی روح سے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے مزاج سے، دین کی روح سے، کہ ان کی زبان پہ وہ بات آتی تھی جو اللہ کے ہاں طے شدہ ہوتی تھی. تو یوں پھر یہ رک گیا، یعنی 1/3 مال انہوں نے صدقہ کیا اور اس سے پھر یہ صحتیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد دی. بیویوں کا ذکر تو میں نے نہیں پڑھا کتنی تھیں، لیکن 34 بیٹے بیٹیاں تھیں، آدھے بیٹے آدھی بیٹیاں، یعنی 17 اور بہت کم صحابہ کے، یعنی 20 21 22 تک تو ہم نے پڑھا ہے نا، لیکن 34 جو ہے یہ کافی بڑا عدد ہے. تو حضرت سعد کی اتنی اولاد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ظاہر ہے، اور مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جیسے ہوئی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور حضرت عمر نے جن کو نامزد کیا خلافت کے لیے ان میں حضرت سعد کا نام بھی ہے. اور حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ تم سعد کو اپنا خلیفہ مقرر کر لینا، اور اگر کوئی اور خلیفہ مقرر ہو. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی یہ خواہش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سعد کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن انہوں نے یعنی زور دے کے نہیں کہا، فورس نہیں کیا بھی نہیں جا سکتا نا، اصولاً نہیں کیا جا سکتا. تو نامزد کیا جا سکتا ہے، نام دیا جا سکتا ہے، لیکن فورس نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت عمر نے فورس تو نہیں کیا. اور ایسے ہی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے متعلق جو تاثرات تھے حضرت عمر کے، وہ یہی تھے کہ اگر وہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا، یعنی ایک ہی فرد کو. اور حضرت سعد کے متعلق فرمایا کہ انہیں اگر خلیفہ بنا لیا جائے تو اچھا ہے، اور اگر کوئی اور خلیفہ مقرر ہو تو وہ سعد کو اپنے ساتھ رکھے، یعنی ان سے مشاورت لے، ان سے مشورہ لے اور ان کو اپنے ساتھ رکھے. تو حضرت سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں تاریخ ہل گئی. ان میں سب سے جو اہم جنگ تھی وہ جنگ قادسیہ تھی، یرموک اور قادسیہ. تو انہوں نے یعنی فیصلہ کر دیا اسلام کے مستقبل کا، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان دو ایمپائرز کا بھی فیصلہ کر دیا. تو حضرت سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار بنا کے بھیجا لشکر کا، اور وہ بھی ایسے کہ مشاورت ہوئی. حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ کس کو بنا کے بھیجیں، کون کمپیٹنٹ ہے جو اس مارکے کو سر کر سکے. بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو نامزد کیا. انہوں نے کہا کہ کچھار کا شیر سعد ابن ابی وقاص زہری کو بنایا جائے، یعنی ان کو وہ جانتے تھے کہ انتہائی بہادر، یعنی کچھار کا شیر. تو حضرت عمر نے فوراً اس پہ صاد کیا اور فرمایا کہ ہاں وہ موزوں ہیں. اور یہ حوازن کے محصولات پہ مقرر تھے، ٹیکس ویکس اکٹھا کرتے تھے، زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ. اور ان کو وہاں سے بلایا گیا اور حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا جس میں 1000 افراد جو ہیں وہ صاحب رائے تھے، یعنی ممتاز تھے. ان میں سے 300 سے اوپر، 310 بعض میں آیا ہے، بعض میں اس کے قریب اور عدد ہیں، 313 بھی ہے کہیں پہ. تو 310 صحابہ تھے اور اس میں سے 70 جو ہیں وہ بدری تھے، اور بعض میں 92 بھی اس کا عدد آیا ہے، یعنی اصحاب بدر تھے جنگ قادسیہ کے لیے. اور 700 جو ہیں وہ صحابہ کے بیٹے تھے. تو یوں ایک جو کور تھی اس لشکر کی وہ صحابہ پہ اور صحابہ کی اولادوں پہ، بیٹوں پہ مشتمل تھی. اور باقی جو 3000 ہیں وہ ساتھ میں لڑنے کے لیے جو سپاہی تھے وہ ساتھ شامل کیے. اور یوں 4000 کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ بن حارثہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، میں ہمیشہ ان کا نام بھول جاتا ہوں، وہ پہلے سے فارس کے جو محاذ ہیں ان پہ سرگرم تھے. حضرت خالد ابن ولید بھی سرگرم تھے. تو حضرت عمر نے حضرت مسنہ بن حارثہ کو اور جو دوسرے صحابی تھے انہیں حکم دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ آ کے مل جائیں، یعنی ایک ہی لشکر بن جائے.
تو وہ چلے اپنے اپنے مقام سے. حضرت مسنہ بن حارثہ جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکے, وہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا, بیمار ہو گئے, اور حضرت سعد سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ان کا لشکر بالآخر آ کے مل گیا, اور جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی آ کے ملے, اور یوں 30,000 کی تعداد ہو گئی قادسیہ کے لیے. حضرت سعد نے سفارت بھیجی نعمان بن مقرن, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قیادت میں. یزدگرد یا یزجرد, اگر عربی میں آپ اس کو تلفظ کریں تو یزجرد ہے چونکہ گاف نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو فارسی میں کریں گے تو یزدگرد اس وقت بادشاہ تھا اس سلطنت کا. کسرا وہ مارا جا چکا تھا اپنے بیٹے کے ہاتھوں. بیٹا جو ہے وہ طبعی موت مر گیا تھا, چند ہی ماہ بعد وہ مر گیا, اور پھر اس کے بعد کوئی اور بنا. بیچ میں اس کی کچھ بہنیں تھیں, یعنی اس کی خسرو پرویز کی بیٹیاں تھیں, وہ بنی, اور وہ نظام ان کا جو ہے وہ ٹوٹتا چلا گیا. اور بالآخر جو یزجر یہ بیٹا تھا اس کا, کیا نام میں نے بتایا آپ کو, خسرو پرویز کا, تو اس کو پھر بادشاہ بنایا گیا. تو اس کے دربار میں جب گئے ہیں تو متکبر تھا, اور اس کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ اتنی بڑی جرات کریں گے. تو اس نے روایت میں بہت, یعنی وہ ڈائلاگ جو ہیں وہ بڑی تفصیل سے نقل ہوئے ہیں. تو اس نے کہا, ایک تو اس نے یہ کہا کہ تم پہلے بھی آتے تھے اور چلے جاتے تھے, اس دفعہ تم آئے ہو اور جانے کا نام نہیں لے رہے, واپس ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہو, ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت نعمان بن مقرن تھے غالباً, انہوں نے جواب دیا کہ پہلے ہم اچھا اس میں سفارت میں ربیع بن عامر بھی شامل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ پہلے ہم خود آتے تھے, اب ہم بھیجے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے ہمیں. یعنی یہ ذمہ داری ہماری لگائی گئی ہے کہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دیں, یعنی انسانوں کا بنایا ہوا ظالمانہ نظام ہے اس سے نجات دلائیں انسانیت کو. اور اس نے بدتمیزی کی آگے سے, اور اس نے کہا کہ ایک مٹی کا بورا منگوایا یا ٹوکرا منگوایا. اس نے کہا کہ تمہارا سردار جو ہے کون ہے, اس کے سر پہ میں نے یہ رکھوانا ہے. تو عمر بن عاصم کھڑے ہوئے, حالانکہ وہ سردار نہیں تھے, امیر نہیں تھے اس سفارت کے. تو وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی میں سردار ہوں, میں امیر ہوں. اس سے آپ دیکھیے ان کا جو معیار ہے, جو ان کا کیلیبر ہے. انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ امیر کی توہین کا پہلو ہے اس میں, تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا اور اٹھا لیا, اور اٹھا کے لے آئے اور حضرت سعد کی خدمت میں پیش کر دیا, اور ساری جو ہے وہ صورتحال سامنے رکھ دی. حضرت سعد نے خوشی کا اظہار فرمایا, اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی زمین, اپنی مٹی تمہارے حوالے کر دی ہے. رستم جو اس کا جنرل تھا, سپہ سالار تھا پرشین ایمپائر کا, وہ جب آیا تو یزدجرد نے اس کے ساتھ یہ ساری شیئر کی ملاقات, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کے سردار کے سر پہ میں نے ٹوکرا رکھوا دیا اور یہ کیا اور وہ کیا, یعنی میں نے ان کی تذلیل کی, نعوذ باللہ. تو رستم جو ہے وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ نہ وہ سردار تھا, اور اس نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے فدیے کے طور پہ پیش کیا. یعنی وہ فوراً سمجھ گیا کہ جس نے ٹوکرا اٹھایا وہ سردار نہیں تھا. اس نے کہا جس نے ٹوکرا اٹھایا وہ سردار نہیں تھا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے فدیے کے طور پہ پیش کیا ہے. اور حضرت سعد اس جنگ میں خود شریک نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بیمار ہوئے اور جسم پہ پھنسیاں نکلیں, گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور اگر گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیڈ نہیں کر سکتے. پیدل تو جو لیڈر ہے, جو کمانڈر ہے, وہ کمانڈ کر نہیں سکتا فوج کو, چونکہ آپ نے موو کرنا ہے ادھر سے ادھر, دائیں سے بائیں, آگے سے پیچھے, اور ہدایات دینی ہے, اور اگر پیدل تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو سواری لازمی تھی, اور حضرت سعد گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, لہٰذا ایک اونچا مکان تھا, وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس جنگ کا مشاہدہ کیا, اور وہیں سے ہدایات جو ہیں وہ بھیجتے رہے. 2-3 دن جنگ ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک تو یہ کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھی, یعنی صحابہ کو تو پہلے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا نا ہاتھیوں سے لڑنے کا, تو 30 کے قریب ہاتھی بھی جو ہے وہ انہوں نے جنگی ہاتھی تھے سدھائے ہوئے, اور صحابہ کو ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے.
پھر مشاورت ہوئی اور یہ مشورہ ہوا کہ اونٹوں کے اوپر جھولیں ڈال دی جائیں، یعنی کپڑے کی بڑے بڑے، اب ان کے کہیں کہ ان کو برقعے پہنا دیے جائیں اور وہ ایک خوفناک سی مخلوق لگیں. یہی کیا گیا. ہاتھیوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی ہم سے بھی خطرناک مخلوق ہمارے سامنے ہے، تو وہ اریٹیٹ ہوئے اور پیچھے کو بھاگے، ان میں سراسیمگی پھیلی. اور دوسرا صحابہ نے یہ کیا کہ ان کی سونڈوں پہ وار کرنا شروع کیا اور وہ اپنی ہی فوج کو رونتے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انسٹرکشن تھی کہ اگر جنگ میں فتح ہو تو غنیمت اکٹھی نہیں کرنی فوراً، بلکہ ان کا تعاقب کرنا ہے. اور یہ اس میں بڑی حکمت تھی نا، اگر غنیمت اکٹھی کرتے تو ان کی جو قوت ہے وہ تو زائل نہ ہوتی، وہ تو نہ ٹوٹتی، وہ جا کے نہامند میں یا مدائن میں پھر دوبارہ قوت پکڑتے اور انہیں شکست دینا مشکل ہوتا. تو حضرت عمر کی یہ انسٹرکشن تھی کہ غنیمت اکٹھی نہیں کرنی بلکہ ان کا پیچھا کرنا ہے اور جہاں تک ہو سکے ان کو نقصان پہنچانا. 30,000، اور یہی ہوا. اس جنگ میں 30,000 جو ایرانی ہیں وہ کام آئے، اور جو صحابہ کی مجاہدین کی تعداد جو شہید ہوئی وہ 2,000 سے کچھ اوپر ہے. بہرحال ایک بڑا فرق ہے. اس جنگ کی فتح کی خوشی اتنی بڑی خوشی تھی صحابہ کے لیے کہ ایک جشن کا سما تھا، اور حضرت عمر خود بہت زیادہ ورڈ تھے، متجسس تھے. روزانہ مدینہ سے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے راستے پہ کہ کوئی خبر لے کے آئے. جو بھی آتا تھا اسے پوچھتے ہاں بھائی کوئی خبر قادسیہ کی. تو جس دن وہ قاصد آیا تو حضرت عمر کوئی 3 کلومیٹر باہر تھے مدینہ سے، تو اس نے کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے پوچھنا شروع کیا. وہ شکل سے جانتا نہیں تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسے بتانا بھی شروع کیا. شارٹ بتاتا رہا، شارٹ اور ساتھ ساتھ وہ گھوڑا بھی چلاتا رہا. حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. آپ دیکھ لیجئے دوڑنا بھی شاید پڑ رہا ہو تھوڑا، ہے نا. گھوڑے کی تو چال ہی انسان کی چال سے دوبارہ زیادہ ہی ہوتی ہے نا. تو حضرت عمر اتنے خوش تھے، اتنے پرجوش تھے، اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے آئے اور دوڑتے آئے. اور یہ ان لوگوں کا، اسے ہمیں ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے نا کہ آج ہمارا کیا ہے، پروٹوکول کے بھوکے ہیں. کیا فتح کرنا ہے انہوں نے دنیا کو. آج کے جو جنرلز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہمارے یا دوسروں کے، سب کا یہی حال ہے، پروٹوکول کے بھوکے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور سامنے سے لوگ آئے اور انہوں نے امیر المومنین کہہ کے پکارا تو وہ ذرا پھر پریشان ہوا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا. تو حضرت عمر نے بڑا مختصر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، یعنی اگر میں نے تمہارے ساتھ چل لیا تو اس میں حرج کیا ہے، کیا فرق واقع ہوا ہے، میری صحت پہ کیا فرق پڑا ہے اس سے، یا میری حیثیت میں کیا فرق پڑا ہے. تو ان لوگوں کی بہرحال اپروچ تھی. تو اس کا جو اثر ہے وہ صرف مسلمانوں پہ ہی نہیں پڑا بلکہ پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑا. یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. اس کے بعد حضرت نہامند اور جو مدائن کی فتح وہ بھی حضرت سعد ہی کے ہاتھوں ہوئی، یعنی ایران کی مکمل فتح حضرت سعد کے ہاتھوں ہوئی. اور اس کے بعد حضرت عمر نے یہ 14 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روانہ کیا، اور 17 ہجری میں فتح ہوئی، اور 17 ہجری میں ہی حضرت عمر نے انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور 21 ہجری تک کوفہ کے گورنر رہے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے، کوفہ کے جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، انہوں نے اعتراضات کیے حضرت سعد پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ انہیں نماز نہیں پڑھنی آتی، یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو ان کے جواب میں پھر حضرت سعد یہ جتاتے تھے کہ تم مجھے نماز سکھلاتے ہو، میں تب ایمان لایا تھا جب ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. یعنی میں نے ڈے 1 سے نماز پڑھنی شروع کی ہے. نماز کی فرضیت جیسے ہی ہوئی میں نے اس وقت سے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اور آج تم مجھے بتاتے ہو کہ سعد کو نماز نہیں پڑھنی آتی، نعوذ باللہ. لیٹ آتے، یہ ان کا اعتراض تھا کہ لیٹ آتے. اور اس کی جو ایکسپلینیشن دی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی قمیض تھی، میں دھو لیتا تھا، گیلی ہوتی تھی. اچھا، اب اس میں پیسہ تو ان کے پاس کم نہیں تھا، سپہ سالار ہیں، غنیمت کا مال ہے، لیکن ان کا یہ مزاج نہیں تھا کہ لباس پہ خرچ کریں اور ادھر ادھر کی فضولیات میں خرچ کریں. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے نا، جب فوت ہوئے ہیں تو پرانا لباس تھا. حضرت عمر کو دیکھ لیجیے، وہی پرانا لباس، جس سے بھی ملنا ہے وہی پرانا لباس ہے. اگر پھٹ گیا تو اس میں پیوند بھی لگا لیا. تو ان کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ لباس بہت اچھا ہونا چاہیے، اور لباس جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن
صاف ستھرا ہو, دھلا دھلایا ہو, موزوں ہو, لیکن اس میں تو انہوں نے کہا کہ میں دھو کے پہنتا تھا, گیلی ہوتی تھی, ذرا سوکھنے میں دیر ہو جاتی تھی, اس لیے نماز میں لیٹ پہنچتا. نماز تو انہوں نے پڑھانی ہوتی تھی. اور حضرت عمر نے بہرحال انہیں فی الفور جیسے ہی وہ شکایت آئی مدینہ منورہ میں, حضرت عمر نے اس پہ انویسٹیگیشن نہیں کی, بلکہ انویسٹیگیشن بعد میں کی, حضرت سعد کو پہلے بلا لیا. یہ ان کی فراست تھی نا کہ حضرت سعد کے لیے تو اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے حضرت عمر یہ محسوس کرتے ہوں کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہیں بجائے اس کے کہ کوفہ میں رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. اور ان کی جگہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کوفہ کا گورنر بنا کر. لیکن کوفی ایک ایسی قوم ہے, ایک ایسی نسل تھی کہہ لیں, یا پتہ نہیں اب بھی ہے ویسی ہی یا بدل گئی ہے, کہ یہ کسی کے قابو میں بھی نہیں آتی تھی. حضرت عمار بن یاسر بھی کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے جی کہ بس. پھر دوبارہ حضرت سعد کو نامزد کیا گیا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کیا, انہوں نے کہ میں نے ان کا گورنر نہیں بنا. جو یہ کہتے ہیں کہ سعد کو نماز نہیں آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان پہ جا کے میں وہاں پہ جاؤں اور ان کے انتظامات کروں اور ان کو سرو کروں. بہرحال حضرت عمر نے پھر اس کے بعد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی اور اس کو بھیجا کوفہ, اور اس نے جا کے مختلف مساجد میں دورہ کیا اور لوگوں کی رائے لی. سب جگہ سے مثبت رائے آئی. حضرت سعد کے متعلق صرف ایک مسجد میں رائے دی, حضرت سعد سے اس وفد کے, تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے یہی اعتراضات کیے. تو حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے, یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے, جو دعا کرتے تھے پوری ہوتی تھی. تو انہوں نے وہ شخص جو تھا اس کو کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر دے اور تجھے فتنے میں مبتلا کرے اور تجھے اندھا کر دے, یعنی بدعا دی. اور ایسا ہی ہوا اس کے ساتھ, اور کافی عمر ہوئی, 100 سال سے اوپر اس کی عمر تھی, اور کہتے ہیں کہ اس کی پلکیں جو ہیں وہ ڈھلک گئی تھیں اور نظر آنا بند ہو گیا تھا, اور ایسے ہی وہ اب کہہ لیں کہ پاگلوں کی طرح پھرتا تھا. ہاں, کنویں میں گر کے مر گیا کنویں میں گر کے مر گیا, یا اس کو مار دیا مختار ثقفی نے مار دیا, تو بہرحال اس کا انجام بھی ایسے عبرتناک ہوا. تو حضرت سعد واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں, اور پھر جب آپس میں اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو یہ گوشہ نشین ہو گئے. اور آخری سال جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے وہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا, بلکہ مدینہ میں بھی, مدینہ سے باہر وادی رقیق کے کچھ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ, تو وہاں پہ جا کے گھر بنا لیا, اور وہیں پہ اپنے اونٹ لے گئے, اور وہیں پہ بود و باش اور رہائش رکھ لی. ان کے بیٹے عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن سعد وہی عمر ہیں جن کی پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے کے گئے ہیں, تو جس لشکر کے ساتھ سب سے پہلے آمنا سامنا ہوا وہ حضرت عمر بن سعد کی زیر کمانڈ تھا, اور اس کے بعد اس کی کمانڈ دے دی گئی شمر کو. ابن زیاد نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو صحابہ کی اولادیں ہیں, تو شاید یہ وہ کام نہ کر سکیں, تو ابن زیاد نے پھر شمر ذی الجوشن کو اس کا سربراہ بنا دیا. تو حضرت سعد کے پاس ان کے بیٹے آئے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابا جان آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, اور آپ یہاں اپنے اونٹوں کو لے کے بیٹھے ہیں. تو ان کے بیٹا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو خاموش رہا, جس نے اپنی زبان کو بند رکھا, اور جو یعنی گمنام رہا, یعنی وہ بالکل منظر پہ نہیں تھا, یا اب کہہ لیں کہ پیش نہیں تھا معاملات میں. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جب یہ سمجھ نہ آ رہی ہو, تو پھر علیحدہ ہو جانا بھی جائز ہے. اور اگر حق باطل کی جنگ ہے تو پھر علیحدہ ہو جانا جائز نہیں ہے, پھر تو آپ کو حق کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. لیکن اگر کوئی آپس کے اختلافات ہیں, دو بھائی آپس میں لڑ پڑے, اور اگر صلح نہیں ہو رہی, کوشش تو کرنی چاہیے صلح کی, لیکن اگر نہیں چارہ چل رہا, کوئی بس میں نہیں ہے, تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور علیحدگی اختیار کر لیں. تو یوں یہ پھر جو باقی ان کے سال تھے یہ انہوں نے وہیں پہ گزارے اور کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا, اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا. پھر ان کا جنازہ جو ہے وہ مدینہ میں لایا گیا.
اور مدینہ منورہ میں پھر نماز جنازہ ادا کی گئی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ دفن کیا۔ وہ بھی تو مدینہ سے باہر تھے نا، حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے باہر کر دیا تھا، لیکن ان کو پھر لا کے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر انہیں مدینہ منورہ میں ہی میں دفن کیا گیا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ عمر پائی انہوں نے، یعنی 55 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سال عمر بنتی ہے، تقریباً 80 سال، تقریباً 80 سال سے کچھ اوپر عمر بنتی ہے ان کی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ اور اصل یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کرنے والے بن جائیں دین کے لیے۔ وہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان تھے، اور ہمیں تو زیادہ وسائل میسر ہیں، ہمیں زیادہ سہولتیں ہیں، زیادہ آسانیاں ہیں۔ جن حالات میں انہوں نے کام کیا، اب حالات ہمارے لیے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں وہ کارنامے تو ہم نہیں کر سکتے، سچی بات یہ ہے، لیکن محروم نہ رہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں اس میں لینا چاہیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل میں نے ایک بات کی تھی اذان کے متعلق، تجوید سے اس کا تعلق ہے، یعنی اذان کی بھی تو کوئی تجوید ہوگی نا، کلمات ہیں نا عربی کے، تو ان کی بھی تو تجوید ہے۔ تو اذان کو اتنا لمبا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اس کا جواب بھی دینا نا، جواب دینا واجب ہے اذان کا، اور پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے۔ اور اگر اذان ختم ہی نہ ہو تو آپ سچی بات بتائیے دل سے کہ جواب دیتے ہیں پوری اذان کا؟ پہلے 2 کلمات کا دیا، اور پھر جب وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنی لمبی، تو پھر انسان تھک جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا پوری اذان کا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان کہتے تھے وہ مختصر ہوتی تھی اور تجوید کے عین مطابق ہوتی تھی، یعنی جتنا طول دینا ہے کسی مد کو اتنا ہی طول دیتے تھے۔ اور اس لیے ہمیں بھی اذان کو اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خوبصورتی، تو خوبصورتی کا کیا معیار ہے؟ ہمیں جو چیزیں خوبصورت لگتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو بھی وہی خوبصورت لگتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں اچھی شکلیں بڑی پیاری لگتی ہیں، خوبصورت شکلیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی کہ ہاں بھی یہی معیار ہے؟ پھر تو ابو لہب زیادہ پیارا ہونا چاہیے تھا اللہ کی نظر میں، ہاں سیدنا بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب بہت خوبصورت ہے، ابو لہب سرخ و سفید اور خوبصورت، ابو جہل بھی خوبصورت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خوبصورتی کے معیار اور ہیں، بعض چیزیں سادہ ہی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ تو اذان کو بھی سادہ ہی رکھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور پہلے ہوتی بھی سادہ ہی تھی، یہ پھر بعد میں مصر والوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا، اور میرے پسندیدہ، میرے یعنی فیورٹ قاری ہیں قاری عبدالباسط رحمہ اللہ تعالیٰ، قرآن کو انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا۔ اذان بھی انہوں نے یہ میرے خیال میں یہ ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں انہوں نے اذان کہی نا، تو وہ بھی ایسے ہی جیسے وہ قرآن پڑھتے تھے ویسے ہی انہوں نے اذان کہی، اور پھر بس وہ ٹرینڈ چل گیا، اور اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ اسی کو کاپی کیا جاتا۔ دوسرا اس میں نقصان یہ ہے کہ جو لوگ لمبی اذان کہتے ہیں، مد کو بہت طول دیتے ہیں، ان کا عبور ہے فن پہ، اور وہ اس کو خوبصورت کرتے ہیں۔ جو میرے جیسے جنہیں عبور ہی نہیں ہے، وہ جب مد کو طول دیتے ہیں تو اس کا بالکل حسن ہی برباد کر دیتے ہیں، آپ سمجھ؟ تو اس لیے یہ خوبصورتی بھی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خوبصورتی ہونی چاہیے، اور جو اصل مقصد ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے اور رکا جائے، اپنے کاموں کو مؤخر کیا جائے، وہ بھی انسان نہیں کر پاتا، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔